السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 25واں دن۔ آج ہم صنعت تضاد، صنعت تلمیح، صنعت مبالغہ اور صنعت مراعات النظیر کا مطالعہ کریں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ سرگرمی اور تحریری مہارت، صنعتوں کے تحت سرگرمیاں۔ درج ذیل غیر درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ اقتباس دیکھیے۔ صنعت تضاد کو تطبیق، طباق اور تکاخو بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ صنعت ہوتی ہے کہ کلام میں دو ایسے کلمے لائے جائیں جو معنوی طور پر ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ مثلاً شبنم و گل میں فرق اتنا ہے، ایک ہنستا ہے، ایک روتا ہے۔ یہاں ہنسنا اور رونا تضاد ظاہر کرتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، تضاد ایجابی و تضاد سلبی۔ اب تضاد ایجابی یعنی جب کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال ہو جو ایک دوسرے کی ضد ہو، جیسے دن، اس کی ضد کیا ہوگی؟ رات، صبح شام، ہجر وصال۔ اور تضاد سلبی جو ہوتا ہے یہ ہے کہ کلام میں دو ہم مصدر افعال یا مماثل اسم استعمال کیے جائے مگر ان میں ایک فعل یا اسم پر نفی داخل کیا گیا ہو، جیسے کہ سمجھ ہے تو سمجھ کا اپوزٹ جو یہاں پر ہوگا استعمال ضد ہوگی وہ نہ سمجھ، یعنی سمجھ کے جیسا ہی لکھا ہوا ہے سمجھ، لیکن اس کو نہ لگا دیا جائے تو اس طرح سے اگر کوئی الفاظ استعمال ہو تو اسے تضاد سلبی کہتے ہیں، جیسے حق ناحق۔ شعر میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہو، بینا نابینا، مکہ لامکہ، تو اسے کہیں گے تضاد سلبی۔ اس کے بعد دیکھیے صنعت تلمیح۔ صنعت تلمیح سے مراد شعر میں کسی مشہور قصے، واقعے، کردار، شخصیت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ تلمیح کے الفاظ بظاہر مختصر ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے پوری تاریخ یا پورا قصہ چھپا ہوتا ہے۔ صنعت تلمیح کا مشہور شعر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس شعر میں محمود و ایاز کے واقعات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے صنعت مبالغہ۔ صنعت مبالغہ میں کسی شخص یا چیز کی تعریف یا مذمت اس حد تک کرنا کہ سننے والے کو یہ گمان ہو جائے کہ اس وصف کا کوئی مرتبہ باقی نہیں۔ جس بات کا دعویٰ کیا گیا ہو وہ عادت اور عقل دونوں کے لحاظ سے قرین قیاس نہ ہو۔ قرین قیاس یعنی سمجھ میں آنے والا، وہ بات جس کو عقل قبول کرے۔ تو یہاں پر قرین قیاس نہ ہو یعنی نہ سمجھ میں آنے والا، وہ بات جس کو عقل قبول نہ کرے۔ جیسے اس شعر میں شاعر کہتا ہے، آج پھر یاد آ گئے کچھ بیتے دن، آج پھر آنکھوں سے دریا بہہ گیا۔ یہاں پر اب اگلا ہے دیکھیے صنعت مراعات النظیر۔ صنعت مراعات النظیر کلام میں ایسے الفاظ جمع کیے جائیں جن کے معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت واقع ہو لیکن یہ نسبت تضاد و تقابل کی نہ ہو، مراعات النظیر کہلاتا ہے۔ مثلاً پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ سرگرمی نمبر 1، درج ذیل شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے لکھیے۔ دیکھیے، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب دونوں پانی۔ درج بالا شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے، آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ سرگرمی نمبر 2، صنعت تلمیح کی تعریف لکھیے۔ صنعت تلمیح سے مراد شعر میں کسی مشہور قصے، واقعے، کردار، شخصیت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ تلمیح کے الفاظ بظاہر مختصر ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے پوری تاریخ یا پورا قصہ چھپا ہوتا ہے۔ سرگرمی نمبر 3، صنعت مبالغہ کی تعریف لکھیے۔
صنعت مبالغہ میں کسی شخص یا چیز کی تعریف یا مذمت اس حد تک کرنا کہ سننے والے کو یہ گمان ہو جائے کہ اس وصف کا کوئی مرتبہ باقی نہیں۔ جس بات کا دعویٰ کیا گیا ہو وہ عادت اور عقل دونوں کے لحاظ سے قرین قیاس نہ ہو۔ سرگرمی نمبر 4، صنعت مراعاۃ النظیر کی 2 مثالیں لکھیے۔ تو شعر دیکھیے۔ وہ ہوائیں، وہ گھٹائیں، وہ فضا، وہ اس کی یاد، ہم بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے۔ اس شعر میں ہوائیں، گھٹائیں، فضا ایک دوسرے سے نسبت رکھنے والے الفاظ ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ اس شعر میں ہوش، حواس، تاب و تواں ایک دوسرے سے نسبت رکھنے والے الفاظ ہیں۔ 5، صنعت پہچانیے۔ نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ اس شعر میں صنعت تلمی استعمال ہوئی ہے، نمرود کی طرف اشارہ ہے۔ سرگرمی نمبر 6، کوئی ایک شعر لکھیے جس میں صنعت مبالغہ کا استعمال ہوا ہے۔ تو شعر دیکھیے۔ آج پھر یاد آ گئے کچھ بیتے دن، آج پھر آنکھوں سے دریا بہہ گیا۔ آؤ مشق کریں۔ درسی کتاب میں جن جن صنعتوں کے نام آئے ہیں وہ لکھیے۔ تو صنعت تضاد، صنعت مراعاۃ النظیر، صنعت تلمی، صنعت تشبیہ، صنعت مبالغہ۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ صنعت تضاد، صنعت تلمی، صنعت مبالغہ اور صنعت مراعاۃ النظیر کی مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ صنعت تضاد کی مثالیں دیکھیے۔ دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو۔ یہاں پر دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اگلا شعر۔ عجب ہیں یہ اسرار وصل و جدائی، کہ منزل کو پا کر بھی منزل نہ پائی۔ یہاں پر وصل اور جدائی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ محور پہ ہیں گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے۔ شمس اور قمر ایک دوسرے کی ضد۔ نہ مقام نہ لا مقام کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے۔ یہاں مکا اور لامکا۔ آج تک تجھ کو جو دیکھا تو یقین تک دیکھا، اب تمنا ہے کہ میں تجھ کو گماں تک دیکھوں۔ یہاں یقین اور گمان ایک دوسرے کی ضد ہے۔ صنعت تلمی۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہاں پر مریم علیہ السلام، ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ نمرود کی طرف اشارہ ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ پڑا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دیے آداب آزری میں نے۔ کیا کہا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ صنعت مبالغہ۔ شعر دیکھیے۔ کیا کہوں اب کی کیسی ہے برسات، جوش باراں سے بہہ گئی ہے بات۔ دوسرا شعر۔ پیدا نہ ہو زمیں سے نیا آسماں کوئی، دل کانپتا ہے آپ کی رفتار دیکھ کر۔ دنداں کی تاب دیکھ کے انجم ہوئے خجل، وہ میں جبی جو شب کو لبِ بام ہنس پڑا۔
کیا نزاکت ہے کہ توڑا شاخ سے جب کوئی پھول، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر، تھا چوتھے آسماں پہ پانی کمر کمر۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ رنگ، چمن، بو، ایک باغباں، یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے نسبت رکھنے والے الفاظ ہیں۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ یہاں پر راہ، رہرو، رہبر، منزل ایک دوسرے سے نسبت رکھنے والے الفاظ ہیں۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشے طوفاں سے کیا، نہ خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ یہاں پر نا خدا، بحر، کشتی، ساحل ایک دوسرے سے نسبت رکھنے والے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، رو میں ہے رقص عمر کہاں دیکھیے تھمے، نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ رقص کے معنی ہے گھوڑا، رقص عمر یعنی عمر کا گھوڑا، گھوڑے کی رعایت سے باغ اور رکاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ پانچواں دیکھیے، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ یہاں پر اودے، نیلے، پیلے ایک دوسرے سے نسبت رکھنے والے لفظ ہیں۔